حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا واقعہ قوم سمود سے تعلق رکھتا ہے جو قوم عاد کے بعد آئی۔ قوم سمود عرب کے علاقے حجر، جو مدینہ اور شام کے درمیان واقع تھا، میں آباد تھی۔ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر شاندار محلات اور پہاڑوں میں مکانات بنا کر خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر بت پرستی، ظلم اور زمین میں فساد پھیلانا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہیں کی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اپنے انہیں توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایک جماعت ایمان لے آئی لیکن اکثر سرداروں نے انکار کیا اور اب پر جھوٹا الزام لگایا۔ کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے نشان کے طور پر مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک ایسی حاملہ اونٹنی نکالی جائے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبی اور خوبصورت ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے ہاں کہا۔ اپنے دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ پھٹا اور اس میں سے وہ مخصوص اونٹنی اپنے بچے سمیت باہر نکلی۔ کچھ روایات کے مطابق اس کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو 3 باتوں کا سختی سے حکم دیا۔ اونٹنی کو اللہ کی زمین میں آزاد چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کا پانی پینے کا دن تھا اور ایک دن قوم کا۔ اونٹنی بہت بڑی جسمانی ساخت کی تھی۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشر نے اس جگہ کی پیمائش کی جہاں سے اونٹنی نکلی تھی، جو 7 ہاتھ بتائی گئی۔ یہ اونٹنی سارے کنویں کا پانی پی لیتی تھی اور جس دن وہ پیتی تھی اتنے بڑے پیمانے پر دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ قوم کے 9 سرکش سرداروں نے اونٹنی کو ختم کرنے کی سازش کی۔ 2 عورتوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انیزہ بنت غانم نامی بوڑھی عورت جس کے 4 خوبصورت بیٹیاں تھیں، اس نے قدار بن سالف سے کہا کہ اگر تو اونٹنی مار دے گا تو اپنی بیٹیوں میں سے ایک تجھ سے بیعت دوں گی۔ صدوق بنت مہا جو امیر اور خوبصورت عورت تھی، اس نے میسڈ بن ماروج سے کہا کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں خود کو اور اپنا مال تیرے لیے حاضر ہوں۔ ان 2 مردوں نے مزید 7 ساتھی بھرتی کر لیے، کل 9 افراد بن گئے۔ یہ وہی 9 اشخاص ہیں جن کا قرآن سورہ نمل 48 میں ذکر ہے۔ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس جا رہی تھی کہ میسری نے تیر مار کر اس کی ٹانگ میں زخمی کر دیا۔ قدار بن سالف نے تلوار سے اس کی دوسری ٹانگ پر وار کیا اور جب وہ گر گئی تو اسے ذبح کر دیا۔ اونٹنی کے قتل پر کافروں نے خوشی منائی اور شاعری میں قصیدے کہے۔ قدار بن سالف وہ بدبخت تھا جسے قرآن میں اشقائے ان کا سب سے بدبخت شخص کہا گیا۔ 6 کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان 3 دنوں کی کیفیت یہ تھی: پہلا دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ کفار نے مزید گستاخی کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تیسرے دن کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زبردست چیخ سیحا آئی اور زمین سے زلزلہ آیا۔ اس ایک ہی چیخ اور زلزلے نے پوری قوم سمود کو اس کے گھروں میں اس حال میں ہلاک کر دیا کہ وہ اوندھے منہ پڑے تھے۔ ان کے مضبوط پتھر کے محلات انہیں بچا نہ سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور جو ایمان لائے تھے وہ پہلے ہی اس علاقے سے نکل چکے تھے اور عذاب سے بچ گئے۔ یہ پورا واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے معجزات اور رسولوں کی دعوت کے باوجود جو قوم سرکشی اور ظلم پر اتر آئے، ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ آج بھی مقام مدائن صالح میں یہ کھنڈرات موجود ہے۔ نبی کریم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کو اس جگہ داخل ہونے سے منع فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم پر عذاب نازل ہوا تھا، یہاں غمگین ہو کر گزرو۔